Knowledge is an obligation for every Muslim. اور علم حاصل کرو مہد سے لحد تک. اور فرمایا کہ عالم کو عابد پر فضیلت حاصل. قرآن جو نبض تقدس بھی ہوئی حرم بھی، وہ قرآن جو فطرت کے ماتھی کا خط جمیل بھی اور نجم و سریہ کا بانگ ورید بھی، وہ قرآن جو کوثر کا دھارا بھی اور جنت کا پھول بھی. علم کیا ہے، تعلیم کیا ہے، تدریس کیا ہے، طریقہ تدریس کیا ہے، ہم نصابی سرگرمیاں کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر اتنی بڑی ایکسرسائز کے بعد بچوں کی شخصیت سازی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاشنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں یونائٹڈ مائنڈ اسکول ترغم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار مجھے پیسے بہت کمائے ہیں، ساری زندگی عزت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تلگان کے اندر کام شروع کروں اور تلگان کے بچوں کو پڑھاؤں. اور یہ وہ چیز ہے جو مٹی کے ساتھ محبت، اپنے اساتذہ کے ساتھ جو محبت، اپنے برادری کے لوگوں کے ساتھ جو محبت اور عزت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ ناکام نہیں ہوتا اور وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. میرے سے دوستوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر جاوید صاحب نے یہاں پہ اسکول کیوں بنایا ہے، تو پھر میں نے یہ سوال ان سے پوچھا تو ان کا بڑا ایک سمپل اسٹریٹ سا جب ہمبل سا آنسر تھا کہ آئی وانٹ ٹو پے بیک مائی پیپل، کہ میں اپنے لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں. تو ڈاکٹر جاوید اقبال کے لیے صرف ایک شعر ان کی نظر کروں گا کہ اس مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں میں وہ قرض بھی چکائے ہیں جو واجب بھی نہ تھے. انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل واحد اور فرشتوں پر برتری کی دلیل صرف اور صرف اس کا علم ہے، جو اسے دوسری مخلوقات سے ممتاز و ممیز کرتا ہے، ڈفرینس کریٹ کرتا ہے. اور مختلف ادوار میں تعلیم کا مقصد مختلف رہا ہے اور مختلف معاشروں میں تعلیم کا مقصد بھی مختلف رہا ہے. لیکن ایک چیز، چاہے کوئی معاشرہ ہو، کوئی دور ہو، کوئی وقت ہو، قرون اولیٰ ہو یا آج کا دور ہو، ایک مقصد اس تمام میں کامن رہا ہے، اور وہ کامن تھریڈ آف ایجوکیشن تھرو آف دا ہیومینٹی، تھرو آف دا ہیومن لائف، وہ یہ ہے کہ انسان کو ایک ایسا انسان بنانا ہے کہ جو اپنے معاشرے جس میں وہ رہ رہا ہے اس کے لیے وہ ایک مفید فرد بنے، ایک پروڈکٹیو ہیومن بینگ بنے. 25 سال نظام تعلیم کو دیکھا میں نے، ایلیمنٹری ایجوکیشن کو بھی دیکھا میں نے، سیکنڈری ایجوکیشن کو بھی دیکھا، کالجز کو بھی دیکھا، مجھے یونیورسٹیز کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. میری پوسٹنگ ایسی جگہوں پہ رہی جو یونیورسٹیز کو ادارے کنٹرول کرتے ہیں یا ریگولیٹ کرتے ہیں. تو میری ہمبل سی ایک سجیشن ہے اور ایک خیال ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی بیماری کی تشخیص کرنی ہوتی ہے، اس کا علاج کرنا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا ڈائگنوسٹک کرتے ہیں. اگر آپ کا ڈائگنوسٹک صحیح ہے تو آپ امیجیٹلی تھوڑے ٹائم میں ڈائریکٹ اٹیک کر کے، چاہے وہ آپ اینٹی بایوٹک کے ذریعے کریں، چاہے آپ کو اینی تھنگ یو کین یوز دا رائٹ انسٹرومنٹ فار دیٹ پرٹیکولر پرپز، اور آپ اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس خرابی سے جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ڈائگنوسٹک غلط ہے تو پھر آپ کی بہت اچھی میڈیسن، بہت اچھا نظام میں کروں گا، بہت اچھی کتاب، بہت خوبصورت پرنٹ، وہ بھی آپ کی اس بیماری کا علاج نہیں کرتا، بلکہ اکثر اوقات وہ اس بیماری کو اس میں اضافے کا سبب بنتا ہے. میں اپنے گزارشات کے آخری حصے میں آتا ہوں کہ میرا پیشن کیا ہے. میں نے تمہیں یونائٹڈ مائنڈ اسکول بنایا. میرے دوستوں نے کم بیش اس کا ذکر کر دیا ہے، میں شارٹ کی اس کا ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ وائی اسکول، وائی ناٹ اے بگ انسٹیٹیوشن ہمارا کالج اور یونیورسٹی. لیکن میں نے یہ سوچا کہ آئی شوڈ اسٹارٹ فرام دا اسکریچ اینڈ دین آئی شوڈ موو آن. تو اب تو ماشاء اللہ ہمارے بچے بہت ایڈوانس ہیں، ان کو معاملات بھی ہیں، ان کو تھوڑی سی رہنمائی دی جائے، تھوڑا سا اسپارک دیا جائے. اور یہ یونائٹڈ مائنڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے
कि माइंड्स already they are ignited, they have the power, they have the light, they have the potentials, but that's you, that's the institution. ये इदारे का काम है, ये संस्था का काम है कि उसको उसकी ब्राइटनेस को बाहर निकालें.